اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خطا برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يكرمني ما يكرمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخفك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وربي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور پروردگار ہمیں عزائے سید الشہداء سلام اللہ علیہ برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری طرف سے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما. پروردگار جو بیمار ہیں علیم سب کو شفاء کاملہ شفاء کلی عنایت فرما اور جو مرحوم ہو گئے ہیں وفات پا گئے ہیں پروردگار ان کی بخشش فرما. ہم پر رحم فرمائے سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. درخواست گزار ہوں برادر فراز قریشی سے کہ بارگاہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں نذرانہ سلام پیش کریں. مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر تمام مومنین و مومنات جو مومنین موجود ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ابتدائی کلام میں ڈاکٹر حسن رضوی کا کلام ہے. میں صرف دہرا کر دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں. عرض مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمیں سے، مانوس ہوں اتنا. یہ ہم سب کی دل کی ایک بات ہے، خواہش ہے، اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کی شکل دی ہے کہ مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمیں سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے. مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمیں سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے. اور کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا. کربل سے نجف کہہ لیں، نجف سے کربل کہہ لیں، جیسے ابھی ہم مشی کرتے ہیں. ہماری سب کی خواہش ہے الحمدللہ، کئیوں کو نصیب ہوئی ہے، جن کو نہیں ہوئی خدایا ہمیں جلد از جلد انشاءاللہ اس میں شامل کر دے. اور کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے. سب مل گیا. اور یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ. ایک گھر، پوری کائنات. یکتا ہے
فقط احمد مرسل کا گھرانہ، اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے، یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ، اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے، اور تیروں کے مسلح پہ تیرا سجدہ آخر۔ 10 محرم عاشوراء کی بات ہو رہی ہے، وقت عصر، تیروں کے مسلح پہ تیرا سجدہ آخر ہوتا ہے آیا روز نمازی کی جبیں سے۔ ایسا سجدہ کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ، کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے۔ بیعت کے طلبگاروں کو یہ یاد رہے گا، کیا ہے؟ بیعت کے طلبگاروں کو یہ یاد رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی ایک نہیں سے، زندہ ہے حسین ابن علی ایک نہیں سے۔ اور جب چاند محرم کا نکلتا ہے سر شام، مختار ہے، جب چاند محرم کا نکلتا ہے سر شام، ایک ہوک سی اٹھتی ہے حسن قلب زمین سے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ کربلا اور خاک کربلا کا ذکر ہے تو اس کے سے متعلق ایک اور شعر ہے کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، اور خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں۔ اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں۔ اور اسلام کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کی بات آ رہی کہ مال خدیجہ سلام اللہ علیہا، مال خدیجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی اور سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر چاہتے ہو، اور ہم جیسے غریبوں کے لیے، ہمارے لیے ہے، اتنی عظیم ہستیاں ہیں، ہم ان کو کیسے مدعو کریں اپنے گھر میں؟ تو اس کے لیے اگر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے سلام اللہ علیہ، اگر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں۔ اور مختار سے اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک کہتا ہے حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے۔ یہ میں اگلے دن کہیں سن رہا تھا، کہ پڑھ رہا تھا، ایک غالباً اہل سنت برادر نے لکھا ہے اور وہی پڑھ رہے تھے اس کو، مجھے اتنا خوبصورت لکھا کہ میں نے اس کو فوراً قلم بند کر لیا کہ حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، اور حسین پر میں کیا لکھوں؟ حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں؟ حسین بس حسین، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں بہت ساری ہستیوں کی ملتی ہیں، لیکن کیا ہے؟ حسین پر میں کیا لکھوں؟ حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک سلام ہے، آخری کلام آپ پیش گزار امیر انیس کا کلام ہے جی۔ کہتے ہیں ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ غور طلب ہیں آپ کی ذہنتوں کو تمام کرتے ہوئے۔ ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، خدا ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، اور تہے زمین نظر آئے ہیں ابو تراب مجھے۔ یہ ہمارا جو ایک ماننا ہے کہ جب سرکار تشریف لاتے ہیں کسی مومن کو لٹھائے جاتے ہیں، تہے زمین نظر آئے ہیں ابو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، اور زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے،
کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، اور کبھی نہ دوں۔ اور جب سرکار تشریف لائے، جو گفتگو ہوئی، جو ماحول بنا، اس کے بعد کیا خوشبو ہوگی وہاں پہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، میر انیس فرما رہے ہیں کہ کبھی نہ دوں ارکے روئے شاہ سے نسبت، کبھی نہ دوں ارکے روئے شاہ سے نسبت، ہزار طرح سے چھینتے جو دے گلاب مجھے، ہزار طرح سے چھینتے جو دے گلاب مجھے، اور چھلکتے جام رہے میں کدا رہے آباد، چھلکتے جام رہے میں کدا رہے آباد، خم غدیر کی دے ساقیا شراب مجھے۔ اور ایک غم کا جملہ ہے، پدر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا، پدر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا، نہ چین آتا ہے اے بیویو نہ خواب مجھے، نہ چین آتا ہے بیویو نہ خواب مجھے۔ اور نقاب رخ سے الٹ دیجئے یا علی اکبر، نقاب رخ سے الٹ دیجئے یا علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے۔ اور مقتار ہے کہ یہ جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، قبر میں گئے، مشکل مرحلہ، سب سے مشکل ترین، آپ مومنین کے لیے بھی وقتی طور پہ، جیسے ہم سنتے ہیں علماء سے بھی، کہ یہ جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب، بر محمد وآل محمد صلوات۔ برادر فراز، آپ کے کچھ شعروں سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ شاداں دہلوی صاحب کا ہے کہ وقار و عظمت و اوج و عروج و عز و شرف، وقار و عظمت و اوج و عروج و عز و شرف، ملے فقیر درے بو تراب ہونے سے، ابو تراب تو تربت میں آ گئے شاداں، بچ گئی ہے میری مٹی خراب ہونے سے۔ مل کر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عشرہ ثانی کی یہ مجالس اعزا کا سلسلہ، جس کی آج پہلی مجلس ہے، اور اس سے آغا ذکی حیدری خطاب فرمائیں گے اب سے کچھ دیر میں۔ یہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 25 محرم الحرام تک اسی طرح بدستور رہے گا، جس میں 16 محرم سے 20 محرم تک آغا ذکی حیدری خطاب فرمائیں گے، اور 21 محرم سے لے کر 25 محرم تک حافظ سید محمد حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس میں جتنے بانیان ہیں ان تمام کی ارواح کے لیے جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور سرائے خیمہ حسینی کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء پاکستان، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، ان تمام مرحومین کے لیے جن کی یہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ درخواست گزار ذکی حیدری سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی
العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وآل محمد. خداوند سبحان کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قید حیات میں ایک دن کا اور اضافہ کیا کہ ہم ذکر خدا اور ذکر آل محمد بجا لا سکیں. اور اسی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خدا شاد و آباد رکھے ان گھروں کو، ان امام بارگاہوں کو، ان مسجدوں کو، ان محلوں کو، ان قصبوں کو، ان کھیتوں کو، ان کھلیانوں کو، ان شہروں کو، ان شاہراہوں کو جہاں ذکر خدا اور ذکر آل محمد ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں ہمارے بزرگوار برادر سلمان جعفری صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سلسلہ گفتگو ہوگا. میں ایک جاہل قسم کا انسان 5 جو ہے مجالس کے لیے 5 دن آپ کا مزاحم رہوں گا. سرنامہ کلام میں ایک سورہ انبیاء کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ائمہ قرار دیے ہیں، امام قرار دیے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ہم نے قرار دیے ہیں اور کسی کو یہ اختیار نہیں تھا، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. اور یہ ہدایت کی طرف، ہمارے امر کی ہدایت کی طرف آپ کو ہدایت کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. پھر ہم نے وحی کی ان کی طرف. کیا وحی کی؟ فعل الخیرات. جو بھی نیک فعل ہیں، جو بھی خیر فعل ہیں، وہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ ایک ایک لفظ پر آپ کی خدمت میں آرائش پیش کروں گا. اچھا، اس کے بعد ہم نے اوحینا الی فعل الخیرات ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور خیرات بھی ہم نے ان کو وحی کر دی. فعل الخیرات، تمام خیرات کے فعل اس میں آ گئے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ان کی طرف نماز بھی بھیجی اور زکوٰۃ بھی بھیجی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کانوا لنا عابدین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے عبادت گزار ہیں. یہ ہو گیا ترجمہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. قبل اس کے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا جو ہے ابتدا کروں، شروعات کروں گفتگو کی،
ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیے ابھی عشرہ ختم ہوا ہے اور ابھی بھی ہم یہاں پر موجود ہیں، ذکر حسین آج دن میں کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا اور ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، رات کو بھی ذکر ہوگا، اور یہ سلسلہ جیسا کہ سلمان جعفری بھائی نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر 25 تک جاری رہے گا، لیکن پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو ہے 8 ربیع الاول تک کم از کم جاری رہے گا۔ 2 مہینے 8 دن یا 7 دن لگا لیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، دوسرے ائمہ علیہ السلام بھی تو تھے، کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے 2 مہینے اور 1 ہفتہ مختص ہے؟ مظلومیت آپ کہیں گے، ظاہر سی بات ہے یہی جواب دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب درست ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ میں اس کے پیچھے لگا، میں گیا اس کے پیچھے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹھیک ہے دوسروں پر ظلم کم ہوئے، ان پر زیادہ ہوئے، چلیے بھائی 10 دن ذکر کر لیتے، اس کو بڑھا کے ڈبل کر لیتے، 20 دن کر لیتے، 2 ہفتے بہت بڑی بات ہوتی ہے 2 ہفتے، کیا وجہ ہے؟ تجسس پیدا ہوا۔ استاد گرامی کی خدمت میں گیا حوزہ علمیہ قم میں، استاد گرامی یہ کیا ہے سمجھائیے۔ استاد نے فرمایا کہ خدا ہم ذاکر حسین است، خدا بھی حسین کا ذاکر ہے۔ اب اس وقت ہم تھوڑے سے تنظیمی دماغ کے لوگ تھے، بہرحال تنظیمی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ میری طرح کوڑ مغز ہوتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ یہ کوڑ مغزی تھی، کچھ ہضم نہیں ہوا کہ خدا بھی حسین کا ذاکر، یہ تو ذاکروں والی بات ہو گئی، ہم نے کہا ہضم نہیں ہوا، 10 بستہ خدا سے کر کے رفع حمزہ چاہیے۔ پھر تعجب ہوا کہ واقعی اس پر سوچتے رہے کہ جناب علی کیوں مظلومیت نہیں ہے، سوال ابھی کلیئر نہیں ہوا۔ دیکھیے مظلومیت کی بات ہے تو جناب امیر حمزہ چچا تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا، صلوات پڑھ دیجیے۔ ظلم کی بات ہے تو آپ کسی کو قتل کریں اور اس کا سینہ چاک کر کے اس کا جگر نکال کر چبائیں، کیا یہ ظلم کم ہے؟ ظلم تو ہے نا۔ سید الشہداء جناب امیر حمزہ کا بھی لقب ہے، یاد رکھیے گا، سید الشہداء صرف امام حسین علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، ان کا بھی لقب ہے، سید الشہداء کا لقب مل گیا۔ اتنا اہتمام کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ان کا قاتل آیا تو اس کو کہا کہ تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے پیارے چچا کو قتل کیا، آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہ تھا مرتبہ کس کا، جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ جس کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت امیر حمزہ۔ اگر میں فضائل بیان کرنے بیٹھوں تو مجھے ایک مجلس چاہیے کہ وہ کیا شخصیت تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک اور ہمیں ملتے ہیں، عظیم شخصیت ہیں حضرت جعفر طیار۔ طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم ٹرمینالوجیز پر سوچتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم نعروں سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کرنی ہوگی۔ جعفر طیار، کبھی ذکی حیدری کو زحمت نہ ہوئی کہ یہ سوچے کہ ان کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سے میں نے پوچھا کہ 24 گھنٹے تیار رہتے تھے جنگ کے لیے، میں نے کہا بھیا وہ تے والا تیار ہے، یہ توئے والا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، وہ اردو والا یا عربی والا؟ جعفر طیار کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ طیار کہتے ہیں پرندے کو جو اڑتا ہے، جو اڑتا ہے، ٹھیک، اس کو۔ جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جعفر کو 2 بازو ملیں گے جن سے وہ پرواز کریں گے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جعفر طیار۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امیر حمزہ ہو گئے، جعفر طیار کے بازو قلم ہو گئے، ظلم کی داستانیں تو یہ بھی ہیں، تو بھیا ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے شاید کوئی یہ کہے کہ جناب علی وہ معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے۔ اچھا بھائی امامت کی بات ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر تھے، کیا کم ظلم تھا؟ ان کے لیے آپ نے کتنے دن مختص کیے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لگا لیں 3 دن، ورنہ ایک ہی دن ہوتا ہے نا، شہادت ایک ہی دن ہوتی ہے۔ ظلم ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، دوسری ہستیوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے کہ 2 مہینے 7 دن جواب مجھے نہیں ملا، لیکن میری ایک اچھی عادت تھی کہ میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا، ساتھ میں تفسیر بھی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت پر پہنچا تو کسی حد تک میری گٹھی اس آیت نے سلجھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دست بستہ گزارش کی فذکرونی تو سمجھ میں آ گیا کہ مالک ہم تیرا ذکر کریں گے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی تو نے احکامات بتلائے ہمیں وہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے، تیرا تو ذکر سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو تو فرما رہا ہے کہ اذکرکم فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ سے پوچھا مالک تو ہمارا ذکر کیسے کروائے گا؟ تو بعید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے کہ اے ذکی حیدری نادان، میں ذکر کرتا نہیں ہوں کرواتا ہوں۔ ایک مولوی طالب علم غریب سا سیستانی اگر ایک مدرسے کے کونے میں بیٹھ کر جب ذکر خدا انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقلید پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اس کی توضیح پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ ایک خمینی چھوٹے سے مدرسے میں کسی امیر کا بچہ نہیں، غریب کا طالب علم کا بیٹا کسی کونے میں بیٹھ کر جب ذکر خدا انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر سارے جہان کے انقلابیوں کے اندر سر فہرست کے طور پر شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مدرسے میں کونے میں بیٹھ کر، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر عام کر دیتا ہے، تو اس حسین کا ذکر عام کیوں نہ ہو جو لوگ کے نیزہ پہ ذکر خدا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ علی۔ دیکھیے بات ذرا سمجھ میں آ گئی کہ جناب علی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خراج تحسین ہے حسین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ باللہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، اتنی کوششیں کی گئیں، کوئی متوکل جیسا آ گیا عباسی، انہوں نے حل چلوا دیا، قبروں پہ پانی ڈلوا دیا، کوئی صدام جیسا آ گیا۔ تاریخ میں بتلا رہا ہوں ایوریج کم و بیش 15 مرتبہ ہسٹری کے اندر یہ شہر جو ہے کربلا کا مختلف آفات کی وجہ سے، حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے مسمار ہو چکا ہے، لیکن آج بھی دیکھیے کیا شان ہے مولا حسین کی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو حسین کو حفاظت دے رہا ہے، ذکر حسین کروا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا ذکر حسین ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ذکر حسین نہیں کر رہے، کر تو نہیں رہے، الٹے فتوے دے رہے ہیں کہ جناب علی یہ بدعات میں سے ہمارے دوست باہر۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بات ہے ظرف کی۔ انسان جو ہوتا ہے نا، دیکھیے مثال دیتا ہوں میں، مثال فطری بات ہے، ذکر حسین باتیں سب فطری اور منطقی اور عقلی ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، 2+2=4 کی باتیں ہیں۔ دیکھیے انسان جو قدر شناس ہوتا ہے نا، اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ قدر شناسی کرتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ احسان کا اقرار کرتا ہے اور جس نے اس پر احسان کیا اس کا شکریہ کم از کم ادا کرتا ہے۔ مثال دے دوں، ایک دو نوجوان لڑکے جا رہے ہیں، دیکھا کہ پٹری، ٹرین کی پٹری کے قریب سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں سے اگر ٹرین آئے گی تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ٹرین کے اندر کم از کم 1500 سے 2000 لوگ ہیں، وہ سارے کیا ہوں گے، مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے۔ اب کیا کریں، ٹرین تو سامنے نظر آ رہی ہے اور یہاں پر پرابلم ہے پٹری کے اندر، اب کیا کریں؟ اب یہ کرتا ہے کہ جناب علی یہاں سے اگر اشارے کریں گے تو وہ شاید سمجھے نوجوان لڑکے مذاق کر رہے ہیں، ڈرائیور رکے گا نہیں، تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ کود جاتا ہوں گاڑی کے سامنے، ریل گاڑی کے سامنے، تاکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ریل گاڑی رک جائے۔ یہ آگے ٹرین کی طرف بھاگا اور ٹرین کے سامنے آ کر کود گیا، ٹرین نے اس کو کچل دیا اور گاڑی رک گئی۔ ٹھیک، اب یہ جو لوگ اترے، جو 1500 جو بچ گئے، وہ کیا کریں گے، اگر ظرف ہوگا ان کے اندر، اگر بات ہے ظرف کی، اگر وہ احسان شناس ہوں گے، قدر شناس ہوں گے، تو کم از کم یہ کہیں گے کہ جناب علی اس کو سلام ہے جس نے ہماری جان بچا لی۔ تو حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر اتنی عظیم قربانی دی، اس کے بعد مسلمانوں پر کم از کم یہ تو بنتا تھا کہ جو شہادت کے دن ہیں ان میں عیدیں کرنے کی بجائے آ کر حسین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے۔ بات تھی ظرف کی۔ جناب علی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف۔ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو مثالیں دے کر میں آسان کر دوں گا۔ ظرف کیا ہے جناب علی؟ الماری آپ نے دیکھی ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے،
یا یہ شیلف رکھا ہوا ہے نا، یہ ظرف ہے. اس کے اندر جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا ان کو کہتے ہیں مظروف. ظرف مظروف. پانی کا گلاس ہے، گلاس کیا ہے؟ ظرف ہے. اس کے اندر جو پانی ہے وہ مظروف ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. الماری کے کپڑے دی جا سکتی ہے مثال، فریج کی مثال دی جا سکتی ہے. فریج ظرف ہے، اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ مظروف ہیں. ظرف یعنی وہ چیز، اور مظروف یعنی اس کے اندر جو رکھی ہوئی چیزیں اس کو مظروف کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا قرآن کے بارے میں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ القلب. اس کے اندر، اس قرآن کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس قلب ہے. آؤں گا مظروف اور ظرف کی طرف، لیکن سمجھ لیجئے ایک آیت صرف پیرا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ جن کے پاس قلب ہے. تعجب کی بات ہے نا، ہمارے سب کے پاس قلب ہے بھائی. اگر دیکھیے مثال دیتا ہوں نا، استاد کہے کہ کل پکنک ہے اور 8ویں جماعت کے جو ہے 25 لڑکے جائیں گے. اگر ہیں ہی 25 لڑکے تو استاد کو 25 لڑکے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، فصاحت کے خلاف ہے کہ جناب علی ہم ہیں ہی 25 لڑکے، آپ کہہ رہے کہ 25. یہ کہہ دیتے کہ سارے لڑکے جائیں گے، 8ویں جماعت پوری جائے گی. ہاں اگر 50 ہوتے تو پھر اس میں سے 25 جا رہے ہوتے تو یہ ایک الگ بات تھی، اس کا آپ نے ذکر کرنا تھا. ٹھیک، تو فصاحت یہ کہتی ہے کہ جناب علی جو چیز عام ہو اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کے اندر ان کا ذکر ہے جن کے پاس دل ہے. آپ میں سے کون ہے جن کے پاس دل نہیں ہے؟ تو کہنے کا کیا مطلب؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے نا، کوئی اور ہوتا تو ہم کہتے تمہاری فصاحت کی غلطی ہے. نہیں، ثابت ہوا کہ یہاں پہ قلب کی کچھ اور معنی ہے. قلب کے اندر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کو کبھی نفس کہا ہے، کبھی روح کہا ہے، کبھی دل کہا ہے، کبھی ذہن کہا ہے، کبھی عقل کہا ہے. ہر لحاظ سے دیکھ لیں کہ قلب اس کو کہتے ہیں کہ جو پاکیزہ جگہ ہو، وہ ایسا ظرف ہو. اب آگئی نا بات، وہ قلب انسان کا جو ہے وہ ایسا ظرف ہوتا ہے کہ جو پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں جو ذکر ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پاک اور پاکیزہ ہیں. اس لیے کیونکہ مظروف پاک و پاکیزہ تھا، اس لیے میں نے ظرف کو بھی پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ القلب. اس کے اندر ان کا ذکر ہے جن کے ہاں، جن کے پاس قلب ہے. سمجھ رہے؟ اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی مومنوں کے دلوں میں جو لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. دیکھ رہے نا اس کی مصداق، ذکر حسین کی طرف آنا تھا. بات یہ ہے کہ اس حدیث پر اگر بظاہر دیکھیں تو ہم یہی ترجمہ کر کے سمجھ جائیں گے کہ اس میں حرارت کی بات ہو رہی ہے اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے اندر جب علماء کی نگاہ ہوتی ہے نا تو وہ اس میں سے ایک ایسے ہیرے نکالتے ہیں، ایسے علمی نکات نکالتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. فرمایا کہ دیکھیے اس کے اندر کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. اب ظرف و مظروف کی ایک مثال آپ نے سن لی نا، سمجھ لی ظرف و مظروف کیا ہوتا ہے. لیکن چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کا ظرف بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سونا اٹھا کر باہر دروازے کے جہاں جوتے رکھتے ہیں، جوتیاں رکھتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں. کوئی بے عقل احمق ہوگا جو حرکت کرے. تو ثابت ہوا کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ مظروف کے مطابق ہوتا ہے. جیسا مظروف ہوگا، جتنا قیمتی مظروف ہوگا اتنا ہی قیمتی ظرف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مومن کا دل جو تھا وہ بڑا قیمتی تھا.
جو مومن تھا وہ بڑا قیمتی تھا، ظرف جو تھا وہ قیمتی تھا، تو اس کے لیے جو ہم نے ظرف بنایا اس مظروف کے لیے وہ بھی قیمتی بنایا۔ یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حرارت ہے حسین کی شہادت کی حرارت ہے یہ مظروف ہے، اور اس کا ظرف کیا ہے؟ فی قلوب المؤمنین، قلب مومن کے اندر یہ ذکر جائے گا۔ یہ جو حرارت ہے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو اس کا جو ظرف ہوگا وہ بھی بڑا ہی قیمتی ہوگا۔ اور ظرف چننے کی جب بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی شہادت کی حرارت کے لیے کون سا ظرف چنا؟ قلب مومن کا ظرف چنا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا لطف آ رہا ہے گفتگو میں، فضائل پڑھتے جائیے، حسین کا ذکر ہوتا جائے، آپ کے چہرے بالکل کھل اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان چہروں کو سلامت رکھے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ جس طرح سے مظروف قیمتی ہوتا ہے تو اس کا ظرف بھی قیمتی ہوتا ہے، اس طرح سے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نعمات دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر حسین کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت دی ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری بھی تو بڑی ہوگی، اس طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے ہماری۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، سوچئے گا پہلا ہجری سال کا پہلا مہینہ، ٹھیک، ہجری سال ہے نا، تبدیل ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ ہے، ہجری مہینے کے اندر مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا ہے کہ اس کے اندر بھی درس ہے، دیکھیے گا کیوں؟ کیونکہ یہ خود ہمیں دعوت دے رہا ہے ہجرت کی۔ کس ہجرت کی؟ ہماری عام ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہجرت یہ ہوتی ہے کہ جناب علی زکی ہجری کو تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی، وہ قوم ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہماری ہجرت یہی ہوتی ہے نا، کسی کو جاب لگ گئی وہ یو کے چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، یورپ چلا گیا، ادھر ادھر۔ ہماری ہجرت تو یہی ہے نا۔ افتخار عالم کا بہت بڑا شعر ہے، کہا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ تو ہجرت یہ نہیں ہے، افتخار عالم بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ افتخار عالم، یہ ہجرت نہیں ہے۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ اصل ہجرت امیر المومنین سے جب ہم نے پوچھا کہ اصل ہجرت کیا ہے، کہا کہ اصل ہجرت یعنی گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں جانا۔ تو یہ ہجری جو مہینہ ہے یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، حسین کے ذکر سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ جناب علی آپ بھی ہجرت کیجئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، یہاں سے آج 15ویں 16ویں تاریخ ہے، پہلی ابھی دن نہیں گزرے، 15 دن گزرے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں گزرے، 14 دن۔ پہلی محرم سے ایک سفر شروع کیا ہے ہم نے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، حوضے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے جو بھی عبارت آئے اس کو دیکھ کے اس کے اندر جو ہے نا اس کا ڈائسیکشن کرو، آپریشن کرو، اس میں سے ہیرے نکالو۔ اب کبھی کبھار ہم نہیں نکال سکتے، علماء کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم تو کوڑ مغز ہیں، جاہل ہیں۔ گئے استاد کی خدمت میں، استاد نے کہا کہ میں تمہیں ایک نقطہ بتاؤں گا اس کے بارے میں، جو تم حدیثیں بظاہر دیکھتے ہو نا، جیسے میں نے ابھی مثال دی ظرف و مظروف کی، یہ بھی استاد کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سفینہ نوح کی مثال دی گئی ہے، بتاؤ کیوں دی گئی؟ ہم نے کہا سفینہ نوح نے نجات پائی تھی، حسین کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے نجات پا لیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے، یہ معصوم کا قول ہے، اور معصوم کا قول اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، پہلی بات تو سفینے کی مثال کیوں دی، اور دوسری بات تو نوح کی مثال کیوں دی؟ کہا کہ اس کے اندر پوری تشریح ہے، سوچئے گا۔ اب کیا ہے دیکھیے، نوح کی کشتی میں کون تھے جناب علی؟ جوڑے جوڑے تھے، حیوانات تھے نا، حیوانات بھی تھے ہر قسم کے، 2 جوڑے، 83 لوگ بھی تھے آن بورڈ، ٹھیک، انسان 83 تھے، جانور
اور انسان، حیوان اور انسان نوح کی کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی ہوگی، اس وقت جب لوگوں کو کہا ہوگا کوئی بادل ہے نہ کچھ، اس وقت لوگوں کو کہا ہوگا کہ جناب علی کوئی طوفان آنے والا ہے، یہ پوری زمین جو ہے پانی سے گھر جائے گی، اس لیے مجھے کشتی بنانی پڑ رہی ہے۔ تو وہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا، بے شک نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، لیکن انسان ہے نا، فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں عجیب کیسی بات ہے، بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے، لیکن ایک کیا ڈاؤٹ ان کے ذہن میں ضرور ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بارش برسی، نوح پر ایمان میں اضافہ ہوا کہ بھائی واقعی صحیح بات ہے۔ اچھا، بارش نے تو یعنی پکڑی، اب یہ بارش ہوئی، کشتی چلنے لگی، جیسے جیسے بارش بڑھتی جا رہی ہے نوح کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور وہ 83 لوگ جو ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کشتی چلی بخیر و عافیت اپنی منزل پر اتری، جب یہ خشکی پر آئے تو آپ بتلائیے ان کا ایمان وہ پہلے والا ہوگا یا بڑھ گیا ہوگا؟ بڑھ گیا ہوگا نا۔ تو یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جناب علی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے، وہ اس کشتی کا مسافر ہے، ہر روز اس کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا تو معذرت کے ساتھ یہ ان کی مانند ہے جو نوح کی کشتی میں جانور تھے، جیسے سوار ہوئے ایسے ہی واپس آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ روایات معصومین علیہ السلام کے اندر دقت کیا کریں حضرت، یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، جو آپ نوح کی کشتی میں سوار، کیونکہ محب اہل بیت ہے نا، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نوح کی کشتی کے سوار ہیں، تو ہمارے پر کچھ فرائض بھی ہیں نا۔ اب خود کا محاسبہ کریں کہ آیا ہم یہ جو ہجرت آئی، ہجری ماہ آیا ہے محرم کا، اس میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ آپ بزرگان ہیں، میں خود سے مخاطب ہوں، میں کیا کروں کہ ایک رجسٹر لوں پہلی محرم سے پہلے، اس پر لکھ لوں کہ آج کل میری زندگی میں آج کے دن تک کتنے گناہ تھے، کتنی بری عادتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا، اب کیونکہ سفر پہ شروع ہو رہا ہے نا، سفر پہلے سال سے شروع ہو رہا ہے، سفینہ نوح میں بیٹھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب یہ میں محاسبہ کرتا جاؤں، دیکھتا جاؤں، اور آخر سال اس رجسٹر کو دوبارہ نگاہ کروں، اس کو دیکھوں کہ آیا اس کے اندر گناہ کم ہوئے ہیں یا گناہ بڑھے ہیں۔ اگر گناہ کم ہوئے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ ہجرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اگر نہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے، خود سمجھدار ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تمہیدی گفتگو میں وقت گزر گیا، سرنامہ کلام کی آیت کی طرف نکات کچھ عرض کرنے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو محور قرار دیا ہے، ایک ولایت ہے اور دوسرا کیا ہے جناب علی؟ امامت۔ ولایت، امامت، اور اس کی تیسری لازم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہدایت جب آئے گی کس کے لیے آئے گی؟ بندوں کے لیے آئے گی، اور اس کے اندر عبودیت کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ جو ہمارے خمسے کا محور ہوگا یہ چار چیزیں ہوں گی۔ اس کے اندر جو یہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ آج میں آپ کی خدمت میں اصطلاحات، کیونکہ ہم ٹرمینالوجیز کو کلیئر کریں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب، آپ میں سے کون ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں عاقل نہیں ہوں؟ سب خود کو عاقل سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سے عاقل ہیں، لیکن کسی کو بلا کر پوچھ لیجئے کہ جناب علی عقل کی تعریف کیجئے، تعریف تو نہیں آتی۔ یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے، ہم ولایت کے قائل ہیں۔ اچھا بھائی بتلا دیجئے ولایت کیا ہے؟ تعریف ایک ہوتی ہے معنی، نوز کا مطلب کیا؟ ناک، یہ معنی ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے تعریف، جامع تعریف، ایک جو چیز کو روشن کر دے۔ جیسے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب علی اسپیکر کیا ہوتا ہے، اسپیکر ایک لوہے کی بڑی چیز بنی ہوتی ہے، اس میں کو لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں، بجلی کی تار لگاتے ہیں اس میں، یا ایمپلیفائر سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ بڑی اچھی تعریف، دیکھیں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں میں۔ اس طرح سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعریف نہیں آتی، ہم معنی آتی ہے ہمیں بس۔ ولایت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے محبت، یہ تعریف مکمل نہیں ہے۔
تعریف صحیح تو ہے لیکن ایک جز ہے محبت کا. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں نا کہ جناب علی ولی کی اجازت کے بغیر بچی کی شادی نہیں ہوگی. یہ کیا ہے ولی؟ یہاں سے معنی پتہ چلتی ہے. یعنی ولی وہ ہے جس کے پاس مرضیاں ہوتی ہیں آپ کی. ولایت یعنی اپنی مرضیاں اٹھا کر ولی کی گود میں ڈال دینا کہ اے ولی اب جو تم کہو گے وہی میں کروں گا، میری کوئی مرضی نہیں ہے. آپ کہو گے اٹھو اٹھ جاؤں گا، آپ کہو گے بیٹھو بیٹھ جاؤں گا، آپ کہو گے یہ کھانا ہے کھا لوں گا، آپ کہو گے یہ نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں ولایت جناب علی. یہ ہے ولایت، یعنی پورے کا پورا خود اپنا وجود اپنی مرضیاں ولی کے سپرد کر دینا. یہ نہیں ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کرنا. ولی اپنے اوپر ولایت کو مسلط کرنا یعنی اپنی انا کو ختم کر دینا. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مطیع ہوں. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کا اگر پیکر اطاعت دیکھنا ہے نا تو دیکھیے گا مالک اشتر. خدا کی قسم کمال ہے. ہم ان کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیے یہاں پر مالک اشتر کی جگہ پر جو میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا ہم مالک اشتر جیسا کام کر سکتے تھے؟ کیا کیا مالک اشتر؟ جنگ صفین صفے بکھیرتے ہوئے آگے نکل گئے. بڑی کڑاکے دار جنگ چل رہی ہے. گئے کہاں جا کر پہنچے؟ غریب شام کے خیمے کے سامنے. بس کیا کرنا تھا؟ تلوار نکالنی تھی، تنابیں توڑنی تھی اور خیمے میں اندر گھس کے اس کا سر لے آ کر امیر المومنین کے سامنے پیش کرنا تھا. بالکل خیمے کے سامنے. اب انہوں نے تیاری پکڑی، جوش میں جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا مالک اشتر مولا کا حکم آیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. اگر ہمارے جیسا ہوتا واللہ باللہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ہم کہتے ہیں ابھی مار دیتے ہیں پھر مولا سے منت سماجت کر لیں گے کہ مولا معاف کر دیجئے. ہم نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا. لیکن نہیں، یہ مالک اشتر ہے. پتہ ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے. ولایت یعنی میری مرضی نہیں، میرے مولا کی مرضی. تلوار واپس رکھ دی، واپس آ گئے. تو یہ ہے جناب عالی ولایت. اگر پیکر ولایت دیکھنا ہے تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا، ولایت باطن نبوت ہے. ولایت باطن نبوت ہے. ولایت نبوت سے افضل ہے. یہ باتیں آپ سنتے ہیں نا لیکن درست طریقے سے نہیں سمجھائی جاتی ہمیں. ولایت باطن نبوت ہے یعنی کیا، اور ولایت افضل ہے نبوت سے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کیونکہ کلیئر نہیں ہے. اگر مانتے ہیں اور جو اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم اس بات کے قائل ہیں. واللہ باللہ ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ آخر میں کہاں جا پہنچتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے. دیکھیے معارف جب کلیئر نہیں ہوتے تو یہ پرابلم ہوتی ہے. حضرت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ولایت کا موضوع آ گیا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کروں گا. مراتب ولایت کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، ہدایت کیا ہوتی ہے. آج صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ولایت ایک درخت ہے. ٹھیک، جیسے کلمت اللہ کا کلمہ جو ہے شجرۃ طیبہ ہے. ٹھیک، اصلھا ثابت فرعھا فی السماء. ایک درخت ہے ولایت نامی درخت، اس کو کہتے ہیں ولایت. اب اس کے مختلف پھل، اس میں امامت بھی پھل ہے، رسالت بھی پھل ہے، اس کا ایک نبوت پھل ہے، مختلف قسم کے پھل. اصل چیز کیا ہے؟ ولایت وہ درخت کا نام ہے. ٹھیک، اس میں سے یہ چیزیں آئی ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت باطن نبوت ہے، باطن کہتے ہیں پیٹ کو، عربی میں بطن کہتے ہیں پیٹ کو. ٹھیک، اس لیے تو پیٹ جو ہے، پیٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہتے ہیں باطن، جو چیز نظر نہ آئے. ولایت باطن نبوت ہے. یعنی کیا؟ یعنی نبوت جس کو بھی حاصل ہوئی ہے، جو بھی نبی بنے گا وہ پہلے ولی بنے گا، مرضیوں کا مالک بنے گا. ولایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی نا، تو پہلے ولی بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی بھی ہیں، ایک میوے کا مزہ چکھ لیا انہوں نے. ٹھیک، اس کے بعد ان کو رسالت بھی ملی، نبوت بھی ملی، امامت بھی ملی. تین میوے کسی کو کھانے کے لیے ملے. لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو صرف نبوت ملی، ایک میوہ ملا. ٹھیک، ایک پھل ملا، ایک پھل کا ذائقہ چکھا انہوں نے. اس کے بعد
آئمہ علیہ السلام آتے ہیں. آئمہ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ جناب علی ان کی ولایت باطن نبوت ہے، یعنی یہ بھی اسی شجر، اسی درخت کا میوہ ہے، اسی درخت کا پھل ہے. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افضل ہیں، امیر المومنین افضل ہیں امام سے. ایسا نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب علی ایک درخت ہے، اس کے مختلف قسم کے پھل ہیں، اور ان میں سے ایک پھل کا نام رسالت ہے، ایک پھل کا نام نبوت ہے، ایک پھل کا نام امامت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اصطلاحات کو سمجھیے. آج اگر ہمیں دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد زندگی کا ہمیں آئمہ علیہ السلام نے بتلا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا. بچے کو یہ حدیث یاد ہے. کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ معرفت حاصل کرنا. محبت کا دعویٰ بغیر معرفت کے ممکن ہی نہیں ہے. اگر کسی فلسفی کے سامنے اگر آپ جا کر کے بات کہیں نا، وہ ہنسے گا. آپ پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کسی چیز کی آپ کو پہچان نہیں ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو آپ گویا ایسا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اس کو کبھی نہ دیکھا ہے، نہ کبھی اس سے میں ملا ہوں، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. مسٹر XYZ ہے لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ محبت. یہ بات بنتی ہے. محبت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح سے نفرت بھی بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. دونوں مرتفع کہاں ہوتے ہیں؟ دونوں جہاں آتے ہیں، دونوں کی شرط یہ ہے کہ معرفت. آپ کسی سے نفرت کر سکتے ہیں. کیوں نفرت کریں گے؟ جب آپ اس کو پہچانیں گے، آپ کے ساتھ اس نے برا کیا ہوگا، اس کی بری خصوصیات آپ دیکھیں گے، تبھی تو نفرت ہوگی نا. تو وہاں پر بھی نفرت کرنے کے لیے بھی معرفت چاہیے. پہچانیں اور اس کے بعد آپ دعویٰ کریں کہ یہ خراب ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اور محبت کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے. اچھا بھائی، معرفت ہے کیا؟ یہ جو حدیث آ گئی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا، وہ جہالت کی موت مرا. تو یہاں پر معرفت کی کیا معنی ہے؟ اگر معرفت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم معرفت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ معرفت اہم چیز ہے، ٹھیک، کہ اس کو حاصل کرنا ہے. اب یہ ہے کیا چیز معرفت؟ دیکھیے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شناخت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معرفت. شناخت کیا ہے؟ میں سلمان جعفری بھائی کو جانتا ہوں، سلمان جعفری بھائی یہ نوکری کرتے ہیں، ان کی جو ہے کتنی اولاد ہے، ٹھیک، کہاں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کو زیادہ سے زیادہ ان کا نام مجھے آتا ہوگا. ختم بات. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی کارڈ والی انفارمیشن. شناختی کارڈ میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا، اس کو شناختی کارڈ کہتے ہیں. شناخت ہے یہ، معرفت نہیں ہے. معرفت کا درجہ بلند ہے. معرفت سلمان جعفری اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ جائیں گے ان کے والد صاحب کے پاس. ان کے والد صاحب آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ان کو معرفت ہے سلمان بھائی کی. وہ کیا بتائیں گے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کیا پرابلم تھے، کس چیز پہ روتا تھا، بڑا ہوا تو کیسا بیہیو کرتا تھا، اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کو چیزیں کون سی پسند ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، کھیل میں کیا پسند ہے، کود میں کیا پسند ہے. ساری جانکاری جو سلمان بھائی کے بارے میں ہوگی وہ ان کے والد صاحب کو ہوگی. اس کو کہتے ہیں معرفت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آئمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہے. یہاں پر کسی بھی نوجوان سے میں پوچھ لوں، اگر 10 منٹ کھڑے ہو کر آپ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں، واللہ باللہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہم آئمہ علیہ السلام کی یہ معرفت حاصل ہے جو ان کے والد صاحب کو سلمان بھائی کی معرفت ہے. صرف یہ پتہ ہے امام حسن عسکری کے بارے میں کہ امام حسن عسکری کا نام امام حسن عسکری تھا، والد کا نام یہ، والدہ کا نام یہ، یہاں ولادت ہوئی، یہاں شہادت ہوئی، یہاں مدفن ہے، والسلام. دیکھیے سوچئے گا، دعوے تو بہت کرتے ہیں نا، تھوڑی یہ بھی باتیں سوچیے کہ ہم جا رہے کس طرف ہیں. واقعاً جو ہمارے دعوے ہیں وہ صحیح بھی ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ آپ اپنی سارے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ واقعی آپ کی بات درست ہے، ہمیں معرفت نہیں. اچھا جناب علی، اگر معرفت نہیں امام وقت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مات میتۃ جاہلیہ. جس کو معرفت نہیں، یہ ہنگامی صورتحال ہے نا. کتنی بڑی بات ہو گئی، جہالت کی موت مرا. کیا ہے جہالت کی موت؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جہالت، دور جاہلیت آپ نے دیکھا ہوگا، کیا دور تھا وہ؟ ابو سفیان کا دور، ابو جہل کا دور، یعنی ان کے ساتھ مرا.
اگر معرفت امام نہیں ہے، صرف کھوکھلا دعویٰ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ذاکر آ کے جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں اور ہم خوش ہوئے جا رہے ہیں، ہر ایک شیعہ کی الماری جو ہے جنت کے ٹکٹوں سے بھری ہوئی ہے، پلاٹ کے پلاٹ آپ نے بک کر رکھوائے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بے وقوف بنا رہے بھائی میرے، خدا کی قسم بے وقوف، اس ممبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے، ہماری قوم سے دھوکہ ہو رہا ہے، اور ہم میں سے ہر کو کلکم راع کلکم مسئول، صرف ذکی حضری نہیں ہے، میری کوتاہی ہے، میں ممبر سے بیٹھ کے چیخوں گا چلاؤں گا، لیکن اس طرح سے جا کر ولایت کی تشریح آپ ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کلکم راع کلکم مسئول، ہر ایک آپ میں سے حکمران بھی ہے اور رعیت بھی ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ ہم رعیت پر جو حکمران پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے پر نہیں ہوں گے، نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں جناب علی، دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ڈالا گیا ہے نا جناب علی۔ تو یہاں پر ہم سب پہلی بات آج سے ہم نے تہیہ کر رکھنا ہے کہ ہم نے تہیہ کر لینا ہے کہ جناب علی 2 صفحہ کم از کم یا 1 صفحہ کتاب کو پڑھیں گے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ٹھیک، خطابت بھی سنیں گے، لیکن نہیں، پہلے روزانہ 1 صفحہ کسی امام کے بارے میں آج سے معرفت امام حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہنگامی صورتحال ہے جناب علی، جس کو معرفت امام نہیں، اپنے وقت کو جو امام کو جو نہیں جانتا نہیں پہچانتا، وہ جہالت کی موت مر گا۔ ارے بھیا ابو جہل کے ساتھ مر رہے ہیں، ابو سفیان کے ساتھ ہماری موت ہو رہی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس ہنگامی صورتحال کو اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہم پر فرض ہے، اور اقدامات کے ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پر دوست، ان سے عرض ہے کہ کم از کم یہ کیجئے، ارشاد شیخ مفید اٹھا لیجئے، یا تاریخ اسلام کی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ علیہ السلام تک، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک، تو ساری معلومات اس میں ایک کتاب اٹھائیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اپنے معارف پڑھائیے۔ یہ لوگ خود ان کے پاس دیکھیے ایک اصول ہے، فاقد الشیء مطیع الشیء نہیں ہو سکتا، غور سے سنیے گا، ایک کلامی اصطلاح ہے، کیا ہے؟ جس کے پاس ایک چیز نہ ہو وہ مطیع نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کو وہ چیز نہیں دے سکتا، فاقد ہے خود ہی، فاقد الشیء مطیع الشیء نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس 5 روپے نہیں ہوں گے، میں آپ سے آ کر 5 روپے مانگوں، آپ مجھے دیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ہی 5 روپے نہیں ہیں۔ تو جناب علی یہ لوگ جن کے پاس خود دین نہیں ہے، جن کے پاس خود دین نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں جن ممبروں کی کیا حالت ہے، وہ لوگ ہم نے بٹھا رکھے ہیں کہ جن کے پاس خود دین نہیں ہے، جو ان کے خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوار یہاں پر پتہ نہیں موجود ہیں یا نہیں، کل انہوں نے بتلایا کہ ایک ذاکر صاحب جو پاکستان کے مشہور ذاکر ہیں، ان کے اندر دین کتنا ہے، وہ کھانا کس طرح سے کھاتے ہیں، کتنے طعام اس کو چاہیے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو جناب علی فاقد الشیء مطیع الشیء نہیں ہو سکتا، جن کے پاس خود دین نہیں ہے ان کو آپ ممبروں پر بٹھا کر ان سے یہ امید لگائیں کہ یہ ہمیں دین دیں گے، تو عقل کہتی ہے کہ آپ احمق ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک گفتگو ہوتی ہے جس میں نعرے لگوانے ہوتے ہیں، صحیح ہے، دوسری گفتگو ہوتی ہے ایسی جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اب مجھے گفتگو کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے 50 منٹ گزر گئے ہیں، حالانکہ میں جو ذہن میں بنا کر آیا تھا بہت سارے مطالب بیان کرنے تھے مجھے، اس آیت کو میں نے پورا جو ہے اس کی تشریح کر دی تھی، لیکن گفتگو گئی حسین کی طرف، اور اس کے بعد معارف عرفان امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ظلم ہمارے منابر سے ہو رہا ہے اس کی طرف، اور ٹائم ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے جن کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے نا، ان کے بارے میں زیارت جامع کبیرہ میں رحمت موصولہ آیا، رحمت موصولہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے زیارت جامع کبیرہ میں، بڑی زبردست قسم کی زیارت ہے، خدا کی قسم اگر آپ اس کا مطالعہ کریں آپ کی زندگی کے اندر نورانیت ہے۔ رحمت موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ موصولہ اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کو جوڑ دے، وصل سے نکلا ہوا ہے موصولہ، اس چیز کو، اس آلے کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ دے۔ ٹرین دیکھا ہے آپ نے؟ ٹرین تو دیکھی ہوگی نا آپ نے، یا ٹریکٹر ٹرالی دیکھیے، اس کے اندر جو کنڈا لگا ہوتا ہے، ہک لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں موصولہ۔ کیوں؟ ٹریکٹر اور ٹرالی کو جوڑتا ہے۔ اچھا، ائمہ علیہ السلام کو جب امام ہادی علیہ السلام نے یاد کیا
تو فرمایا آپ انتم رحمت موصولہ، آپ رحمت موصولہ ہیں، وہ رحمت ہے جو دو چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے، وہ رحمت ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام ہمیں، اگر ہم تھوڑا بہت کوشش کریں تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ سکتے ہیں، سعادت سے جوڑ سکتے ہیں، کمال سے جوڑ سکتے ہیں، جس مقصد ہے جو ہماری زندگی کا، اس مقصد سے، اس جنت سے ہمیں جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون۔ اگر اس راہ پر نکلیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، اور اس کے بعد جب ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو ہی ان سے ہمارا وصل ہوگا۔ یہ تو رحمت موصولہ ہیں، لیکن ہم ہی خود موجود نہیں ہیں۔ ہم جائیں ان سے اپنا وصل جوڑیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر نورانیت پھیلے گی، اور کمال سعادت جو مقصد انسانیت ہے وہ ہمیں ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلہ رحمت عرض ہوا کہ زیارت جامع میں ان کو کہا گیا رحمت موصولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک لڑکی آئی، نوکرانی تھی کہیں پر، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، اب میں ڈرتی ہوں کہ مالکوں کے پاس جاؤں گی تو یہ مالک مجھے ڈانٹیں گے، آپ چلیے میری سفارش کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ وہ مالک کوئی یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کون تھا، بہرحال غیر مسلم تھا۔ احترام نبی دیکھیے، یہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کی کہ میں سفارش کر رہا ہوں، رحمت العالمین تھے نا، رحمت موصولہ، میں سفارش کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ تو وہ یہودی جو تھے انہوں نے اتنا احترام کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہا کہ آپ آئے ہیں، ہم اس کو ڈانٹیں گے تو نہیں، بلکہ آج آپ کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ یہودی تھے۔ ایک زینب ہے، یزید کی دربار میں کھڑی ہوئی ہے، ظالموں آپ نے ہمارے مرد تو قتل کر دیے نا، تو ہماری چادریں چھیننے کا کیا فائدہ؟ ہماری چادریں چھیننے کا کیا مقصد ہے؟ ہماری چادریں کیوں چھین رہے ہو؟ اچھا ہمیں قید کر کے لے ہی جا رہے ہو تو ہمیں پابند رسم کیوں کر رہے ہو؟ یہ قافلہ جب چلا نا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دروازوں سے گزرتے گئے، پہلا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، مختلف دروازے آئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ جو ہماری چھوٹی سکینہ تھی نا، اس نے آواز دی، پھپھی اماں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اب تو میرے پیروں میں ورم آنے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر سکینہ نے نیچے جھکنے کی کوشش کی۔ جب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جھکنے کی کوشش کی نا، تو زینب سلام اللہ علیہ نے گود میں لے کر اٹھا لیا۔ اب مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ جب بھی کوئی بی بی بیٹھتی تھی تو کوئی ظالم آ کر تازیہ نہ مارتا تھا۔ زینب سلام اللہ علیہ کو یہ ڈر تھا کہ سکینہ کے ننھے سے جسم پر کوئی تازیہ نہ پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔